Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو جامعۃ الرشید کے علماء بھی الحمدللہ آپ سے کو خاص طور پر محبت کرتے ہیں. مفتی عبدالبابا صاحب بھی ملتے رہے ہیں, مفتی ابراہیم صاحب نے بھی پیغام دیا آپ کو نام, تو آپ کو سب وہاں بلانے, اور پاکستان کے دیگر علماء بھی. وہی آپ کا پروگرام ہے فیوچر میں. پاکستانی عوام تو آپ کو کندھوں پہ اٹھائے گی انشاءاللہ. پاکستان جب تقریر کرنے کے پہلے میں ایک بار آیا تھا 1991 میں. اچھا, تقریر نہیں کرتا تھا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو تناؤ ہے, لیکن ابھی الحمدللہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کافی سب سے زیادہ مجھے انویٹیشن تو دعوت ہے وہ پاکستان سے. تقریباً میں بھی 500 کے اوپر پینڈنگ ہے پاکستان سے. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جلد پاکستان. تو آپ کا جو ابھی ایک ادارہ ہے, آپ نے بتایا 15 سالہ وہ سلیبس ہے آپ کا 15 ایئرس کا, اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو, اور اس میں ایڈمیشن کا کیا طریقہ ہے. دوسرے ملکوں سے لوگ بھی آ سکتے ہیں اس میں, کتنی عمر کے بچوں کو لیا جاتا ہے اس میں, یہ تھوڑا سا اگر وہ ہمارے جو اسکول ہم نے شروع کیے تھے 2001 میں, جی تقریباً 18 سال پہلے. اس کا مین موٹو تھا کہ تعلیم دونوں جہاں کے, مطلب ایک بچہ طالب علم جب جوائن کرتا ہے اسکول میں تو دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم. افسوس کی بات ہے جب میں شروع کیا تھا 18 سال پہلے تو کئی علماء نے کہا یہ ممکن ہی نہیں, تو کم از کم دعا تو کیجیے. ٹھیک ہے, مشکل ہے جانتا ہوں, لیکن ہم دنیا دونوں تعلیمات ہاں ایک ساتھ لے کے چلیں. ہاں تو میں مانتا ہوں مشکل ہے, لیکن کئی علماء جو مجھ سے محبت کرتا ہوں, سے محبت کرتا ہوں, وہ بولے ذاکر بھائی یہ ممکن نہیں ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی, اللہ دعا تو کیجیے. ہمیں بھی یہی کہا تھا شروع میں, جب ہم نے بھی 19 سال پہلے شروع کیا تھا. جی ہاں, الحمدللہ اللہ کی کافی مدد رہی. ہمارا مین مقصد ہے کہ ایسی جو عام تعلیم آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مشہور ابھی آج کی تاریخ میں کیمبرج کو جو دنیا میں سب سے مشہور ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر بچہ پاس ہو A-لیول تو ایسا نہ کہے کہ کوئی مسلمان ادارہ ہے یا کوئی ہندوستانی ہے, تو وہ اگر پاس ہوگا تو A-لیول ول گیٹ ڈگری فرام UK. It will be accepted most part of the world. یہ نمبر 1 تھا. اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم. ہمارا یہ مقصد تھا کہ بچپن میں جب بچہ داخلہ لیتا ہے 2.5 یا 3 سال میں, تو مین زور ان کو 2 زبان پہ دیا جائے, انگلش اور عربی. تو یہ ان کی 2 مادری زبان ہو. تو اکثر لوگوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے کئی علماء سے ملاقات کی, میں لگا کہ جو لوگ گلف کنٹری میں رہتے ان کو اور مہارت ہے وہ کافی بنسبت ہو, باقی لوگ سمجھ لیتے. لیکن ہم نے وہ استاد رکھے جو فارغ تھے مدینہ سے, امام سے, وہ استاد رکھے. ابھی کتنے 2000 سے یہ انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے؟ 2000 سے شروع ہوا تھا, اور جب شروع کیا تو میں صرف 4 کلاسز شروع کیے تھے, نرسری, جونیئر KG, سینئر KG فرسٹ اور A-لیول تک کے. تو تقریباً ابھی 6 بیچز شاید پاس ہونے, 6 آسان. تو مین مقصد تھا کہ وہ پاس ہونے کے بعد دونوں تعلیم لے, تو تقریباً 5ویں تک بچہ پوچھتا ہے تو حاصل کرانا تھا. 1/3 لوگ کمپلیٹ کرتے اس میں ایڈمیشن کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ایڈمیشن کا ہمارا کرائٹیریا یہ نہیں تھا کہ آپ اچھے نمبر سے پاس ہو. کرائٹیریا تھا پیشن, کہ والدین میں کتنا پیشن ہے اپنے بچوں کو دائی بنانے کی. ہم ٹیسٹنگ سب کرتے تھے, میموری ٹیسٹنگ کرتے تھے, IQ ٹیسٹنگ کرتے تھے, یہاں تک کہ 80 IQ والے جو بلو ایوریج ہوتے ان کو بھی ایڈمیشن دیا, کیونکہ والدین کا پیشن تھا. تو ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ صرف IQ والوں کو لیں, اچھے لوگ بھی تھے وہ, اور فیس ہائی تھی. تو 1/3 لوگ فری تھے, جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو 1/3 لوگ جو تھے 1/3 ایسا فری تھے, اور جو افورڈ کر سکتے تھے تو ان سے اچھی چیز لیتے تھے. لیکن مقصد تھا کہ ان کو مہاراجہ انگریزی اور عربی زبان پہ اور قرآن حدیث شریعہ کے ساتھ میں پڑھائے. فرام دا ایج آف 4, 4 سال کی عمر سے پبلک اسپیکنگ سکھاتے انگلش میں, اور 6 سال کی عمر سے عربی میں پبلک اسپیکنگ. 1/3 لوگوں کو جو سلیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ, جب بھی وہ 5ویں انٹر کرنے کے پھر حافظ قرآن ہوتے ہیں, اور پھر مراجعہ کرتے 4 سال تک. اس میں سے کچھ لوگ کو, چند لوگ کو چنتے, تقریباً 10 سے 20%, جو حافظہ کے علاوہ آج کوٹ کر سکے اینی ون. جو شروع کرے اگر قرآن پڑھنے کے لیے فجر نماز کے بعد تو اثر تک کے انشاءاللہ کام کرے بصر نماز کے لیے, تو ودن 7-8 آورز وہ پورا مکمل وداؤٹ اسٹے. تو چند لوگ کو حافظہ میں کرتے تھے. اینڈ دین وی یوزڈ ٹو ٹیچ کمپیریٹو اسٹڈیز, تقوی ادیان, جس کے اندر کرسچینٹی, ہندوازم, بدھزم ہو. اور ہر بچہ 36 جب پہنچتا ہے وہ بلیک بیلٹ ہونا ضروری ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اگر کمزور ہے تو وہ 7ویں میں ہوئے گا کمپلسری. بلیک بیلٹ ان مارشل آرٹس, ان کراٹے, جوڈو کمپلسری. تو سوئمنگ کمپلسری تھی اس میں. ہاں,
اور ہمارا یہ مقصد تھا کہ سوئمنگ مارشل آرٹس کمپلسری، حافظہ کمپلسری نہیں تھا لیکن 5 جز کمپلسری تھے. تو کچھ لوگ فل اگر ہمیں لگے گا یہ حافظہ کرنے کے اتنا ممکن نہیں ہے تو زبردستی نہیں کرتے کہ ہمارے نزدیک دائی بننا، عالم بننا اور امپورٹنٹ حافظ ہے. لیکن حافظ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد وی یوزڈ ٹو پے اٹینشن آف پبلک اسپیکنگ. تو بچے ایٹ دا ایج آف 4 سے تقریباً 1000 5000 10,000 کے سامنے تقریر کر سکتے ہیں. ہمارا کانفیڈنس جب ہوتے تو ان کو موقع مل جاتا تھا. ہمارے بچے ماشاء اللہ کئی علماء جو دنیا بھر سے آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، سعودی سے ہو، باقی ممالک سے انٹریکشن ہوتا تھا. اور انگلش اور عربی کے علاوہ ہم سکھاتے تھے اردو، ہندی اور مراٹھی. تو اردو زبان بھی بات کرتے وجہ اردو اور ہندی کو، کیونکہ بچپن میں زبان سیکھنا آسان ہے. بچوں کو 5 بھی زبان سیکھو آرام سے آسان ہے. بڑے ہونے کے بعد سیکھنا مشکل ہے، اور خصوصاً عربی بڑے ہونے کے بعد مشکل ہے، بچپن میں آسان ہو جاتا ہے. اردو زبان کیونکہ عربی کے بعد میرے نزدیک اردو میں سب سے زیادہ مواد ہے اسلام کے بارے میں، نمبر 1 عربی میں، پھر اردو میں، اور وہ ہماری مادری زبان ہے. اکثر لوگ، میں نے آپ سے مستقل یہ سوال پوچھنا تھا کہ آپ کی مدر لینگویج کیا ہے؟ مدر لینگویج کے 2 ریزن ہوتے. ایک ہوتے مادری زبان کے 2 معنی ہوتے. ایک معنی جو آپ کی والدہ بات کرتی ہے اور جو گھر میں بات کرتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جس پہ آپ کو مہارت ہے. تو ایک ہے سائیکولوجیکل مدر ٹنگ، اور ایک ہوتا ہے عام طور پہ ہم کہیں گے ہندی اردو بات کرتے ہیں. خواب کس زبان میں آتا ہے؟ ویسا دیکھا جاؤ تو جو جس زبان میں خواب دیکھتا ہے نا انسان، وہ اس کی خواب یا ڈبیٹ یا لیکچر دے سکے. تو سب سے زیادہ اچھی زبان تو جو مہارت مجھے وہ تو انگریزی زبان. لیکن یہ کہ انگریزی زبان مادری زبان ہے ذرا نہیں. گھر میں کون سی لینگویج بولتے ہیں آپ گھر میں؟ ابھی پہلے ابھی آپ دیکھیے تو بچوں کے ساتھ آج کی تاریخ میں زیادہ انگریزی بات کرتے ہیں، ہندی بات کرتے ہیں، ہندی اردو کہتے ہیں. اردو ہندی مکسڈ ہے، ہندوستانی. لیکن میرے بچوں کو زیادہ مہارت ہے انگریزی میں نمبر 1، پھر عربی، پھر اردو. کیونکہ لیکچر دینے بولیں گے انگریزی میں ایک دم آسانی سے دے سکیں گے، عربی میں بھی دے سکیں گے، اردو میں مشکل کے ساتھ ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ تو بڑی فلوئنٹلی اردو بولتے ہیں، بہت روانی. نہیں فلوئنٹلی نہیں ہوتا، وہ تو ابھی مجبوراً بات کرنے پڑا. تو آپ بول سکتے ہیں کہ ممبئی کی اردو. لیکن ایک چیز آپ لوگ کو سمجھ میں آتی ہے. نہیں ہمیں تو بہت. میں جب لکھنؤ گیا تھا کہا تھا میں اردو میں اس ٹائم تقریباً 2 یا 3 بار تقریر کر رہا تھا. میں نے بولا میں لیکچر کے بعد کوئی پولیس کمپلینٹ مت کرنا، میں کمپلینٹ کرنے کے اردو زبان کا مرڈر کر لیا. تو ہر تقریر کے بعد آج بھی ہمیشہ میں بھی ایک لفظ دائیں بائیں آپ سے ہو گیا تھا جس پہ بہت بڑا ایشو بن گیا. ہاں وہ زبان کی لچک کی وجہ سے. جی ہاں، وہ کبھی اگر تو جو جس طریقے سے احترام سے بات کرنا چاہے، انگریزی میں مہارت ہے. اردو میں تو ہم بات کر لیتے بٹ ناٹ فار. ایک ہوتا ہے جو زبان میں آپ تقریر کر سکتے، اردو میں تقریر میں کر نہیں سکتا تھا، لیکن لوگوں نے جب محبت کی وجہ سے ادھر جا کے کیجیے تو ہم نے شروع کیا. میری اہلیہ کی اردو ماشاء اللہ فصیح ہے. میری اہلیہ شادی کے پہلے صرف بات کرتی تھی اردو میں تقریر کرتی تھی فار دینی تقریر، لیکن شادی کے بعد اب انگریزی میں بھی کرتی. ویسے آپ اردو کو مذہب کے لحاظ سے اہمیت دیتے ہیں کہ یعنی ایک اسلامک اسکالر کے لیے اردو آنا اس کی کوئی ویلیو ہے؟ میرے نزدیک سب سے اہم اسلام عربی ہے. عربی وہ تو ہے، وہ تو سب مانتے ہیں. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ ہندوستان میں رہے یا پاکستان میں تو اردو اہم ہے. عربی اور انگلش تو وہ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. وہ تو انگلش بین الاقوامی زبان ہے اور عربی نہیں. اردو میں تحقیق دینی تحقیق کرنے کے لیے نمبر 1 عربک، پھر اردو، پھر انگلش ہے. تحقیق نہیں، جو ایک اسپیکر ہوتا ہے. اسپیکر، ہاں اسپیکر میں آپ کون سے ملک میں رہ رہے وہ امپورٹنٹ ہے. انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن اگر آپ چائنا میں رہے تو ویلیو نہیں. چائنا میں انگلش کی بات ہی نہیں ہے، سمجھے نا. تو چائنا میں اگر رہ رہے یا ایسے جگہ رہنے جو انگلش میں آپ کوئی اگر ساؤتھ امریکن کنٹری میں جاتے ہیں فرینچ بات کرتے تو اوور آل جنرلی ہے. آپ نے بھی بتایا نا عربی کے بعد اسلام میں اردو. ہاں میں چاہوں گا میرے بچوں پہ مہارت دونوں پہ ہے. اگر آپ ایک زبان چننے کے لیے کہوں گا تو میں کہوں گا عربی. یہ میں چاہوں گا تو
اور پھر تیسری زبانوں میں تو اردو. لیکن اردو میں تو ماشاءاللہ کافی مقرر ہے, تو اردو میں ضرورت نہیں میرے حساب سے. آپ جیسے لوگ ہیں تو اردو میں ضرورت ہے, تو میں کہوں گا کہ انگریزی میں اور ضرورت ہے. اردو میں تو کئی علماء سینکڑوں نہیں, ہزاروں آپ ہے. کے جو ارد گرد جتنے بھی لوگ ابھی ہمیں ملے ہیں, میں نے کانٹیکٹ کیا تو وہ بھی پاکستانی نکلے, وہ بھی پاکستانی. اسلم صاحب نے ابھی سب پاکستانی ہے نا. اسلم صاحب نے ملاقات کروائی تھی, انہوں نے بھی آنا تھا, شاید ان کی مصروفیت ہوگی. وہ بھی آگے چلے, ان کو بتانا ہے جانے والے. ہاں, وہ آگے چلے گئے. ان کو پتہ, ان کو بتایا آپ نے. تو کوئی خاص پیغام آپ خاص طور پر وائزین جو ہمارے جو پاکستان اور انڈیا کے جو وائزین ہیں, میرے جیسے جو نالائق لوگ, خاص پیغام آپ دینا چاہیں یعنی اس حوالے سے کہ بھائی ہماری اسپیچز میں کون سی ایسی چیز ہے جو جس سے نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے یا وہ نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی کوئی چیز آپ نے وائزین میں محسوس کی؟ ایڈوائز دینے کی ضرورت ہے, آپ تو جانتے ہو اس کو. لیکن عام طور پہ میں کہوں گا کہ آج کی تاریخ میں مسلمان کے اتنے دشمن ہیں آلریڈی, ہم آپس میں مسلمان جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی تاریخ ہو, چاہے وہ ادارے کے اندر جو ادارے جھگڑا کر رہے یا کوئی فقہی مسئلے پہ کر رہے یا تو ہے. سو وی شوڈ اگری ٹو ڈس. اتنے بڑے بڑے دشمن دوسرے آلریڈی ہے, تو ہم مسلمان یہ جو ڈفرینس کو وی شوڈ اگری ٹو ڈس ایگری. مطلب اگر 10 چیز ہے, ہم 8 چیز میں کامن اس پہ بات کرو, 2 چیز میں ڈفرینس پہ جھگڑا کریں. لائک کل جب آپ کے آئے تو علماء پاکستان سیکس تھے, 19 لوگ تھے, تو میں مجھ سے سوال کیا گیا کیا ڈاکٹر صاحب آپ کافی مشہور ہے, اپنا بلا اس سے تعریف کی, لیکن جہاں تک کہ لوگ کو اعتراض ہے کہ آپ فقہی معاملے میں, تو میں نے کہا ہر فن کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. ہاں, ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, ایک برین اسپیشلسٹ ہے, ایک گائنیکالوجسٹ ہے. آپ ہارٹ اسپیشل کی بات کرو, برین سے ہارٹ اسپیشل برین کی بات کریں, وہ کہے گا لیکن وہ ایکسپرٹ نہیں ہے. ہر فن کے ایکسپرٹ ہوتے, تو وہ ایکسپرٹ ہے آپ لیجیے. باقی چیز میں ان کو تھوڑی نالج ہوئی گی, بٹ ہی نالج ایکسپرٹ. قرآن کیا تھا فصل والے ذکر, جو ہر فیلڈ میں ماہر ہے. اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اگر ہم اکثر جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم بھی صحیح ہے. یہ ہی اور بھی میں فرق ہے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ انگریزی زبان کی 2 جو سب سے مشہور انگریزی زبان ہے, وہ ایک ہے برٹش انگلش اور ایک ہے امریکن انگلش. میں پوچھوں گا واٹ از دا اسپیلنگ آف کلر, تو برٹش بولیں گا کلر کی اسپیلنگ ہے COLOUR. اگر امریکن سے پوچھوں گا تو امریکن بولیں گا COLOR. پھر تیسرے آدمی سے پوچھو کون سا صحیح ہے, دونوں صحیح, اپنے دونوں صحیح ہے. اب برٹشر تو مجھے بولیں گا نہیں صحیح ہوں, لیکن وہ بھی اپنے. تو اگر فقہ کے اندر فرق ہوتا ہے, چاہے حنفی مسلک کا, شافعی مسلک ہو یا سلفی ہو, تو اس میں ہم علماء کیوں جھگڑتے ہیں, یا علماء عام پبلک. جب انگلش میں وہ انگلش میں ہم بولتا ہے کہ COLOUR بھی صحیح ہے, COLOR بھی صحیح ہے, وہ تھوڑی بولے گا کہ وہ بولا غلط ہے, اس پہ تنقید کرے گا, اس کو کہیں گا تم انگلش جانتے ہی نہیں, یا تم کافر ہو. تو وہ ڈفرینس میں اوپینین ہونے والے ہیں. اور جو آپ نے فرمایا نا کہ وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری, ہاں اگری ٹو ڈس ایگری, اختلاف رائے کا تحمل پیدا ہو. بالکل صحیح. اور یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے, میں بھی صحیح ہوں, ہی تو اللہ ہی ہے, اللہ کے رسول ہے. تو یہ اگر ہوا تو بڑا الحمدللہ بھی کافی بدلاؤ آ رہا ہے ماشاء اللہ. اور وہ لوگ اب ایک دوسرے کو دیکھ کے تنقید کرتے ہیں کہ میرے حساب سے اور کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں, اور میں تو پرفیکٹ ہوئی نہیں, میں کبھی کہتا بھی نہیں ہوں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک ہو, اور ڈفرینسز ہونے والے, چاہے دعوتی میدان میں ہو, چاہے فقہی میدان میں ہو, چاہے ادارے ہو, لیکن وی شوڈ بینیفٹ ایچ ادر, جس طریقے سے ایک دوسرے کا تعاون کر سکے. آخر میں اور سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم سوسائٹیز اس وقت پہلے سے زیادہ انٹالرنٹ ہو رہی ہیں, پہلے سے زیادہ عدم برداشت, اور یہ زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کے سدباب کے لیے یعنی وہ ایک تو ہوتی ہے نا ظاہر کی بات ہے, عوامل کیا ہے جن کو کور کرنا چاہیے کہ مسلم سوسائٹیز میں اتنی ریجیڈیٹی, جمود, سختی کیوں آ رہی ہے اتنی؟ آپ کا سوال کا جواب ہے کہ کیوں آج نان مسلم ہمیں آل انٹالرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو بیفور. اس کا جواب ہے میڈیا. میڈیا جو غلط فہمی اتنے بڑی تعداد میں پھیلا رہا ہے, یہ آپ کو میڈیا ٹوڈے, میڈیا اور ایک بینک, 2 چیزیں پورے ورلڈ کو کنٹرول کر رہی ہے, منی پاورس اور میڈیا سے. تو میڈیا سے جو غلط فہمی پھیلا رہے, ابھی دیکھیں انڈیا میں پرابلم ہوئی تھا 3 سال میں, سب سے بڑا ڈر ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے, میڈیا. تو ہمیں میڈیا کے ذریعے
इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाना चाहिए, वो बहुत बहुत अहम है। तो जितना इन लोग नेगेटिव इस्लाम के बारे में कहते हैं उसके हम जवाब, देखो माशाल्लाह कई उलमा है वैसे जवाब दे रहे, लेकिन उसको किस तरीके से हम फैलाए। और एक आम दाई का काम है क्या उलमा और शेख से सीखे और अवाम तक पहुंचाए, क्योंकि एक स्कॉलर जो है ही मे नॉट बी डाइजेस्टेबल, मीन्स ही मे, एक तो स्कॉलर जो बात करता है अवाम उसे इतना पसंद नहीं करेगी, वहीं से ही मे नॉट नो हाउ टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू द अवाम। तो दाई का मकसद काम ये है कि आलिम से सीखिए और अवाम को पहुंचाए। दाई नॉट आलिम, दाई तो तालिब इल्म, तो दाई का काम है तालिब इल्म हो, आलिम नहीं है। आलिम से सीखिए और किस तरीके से उन्हें एक्सेप्टेबल बनाए अवाम के सामने, एंड प्लस यूज द मीडिया, कोई भी मीडिया हो, अक्सर मीडिया हराम है जानते, लेकिन उसको हलाल, मीडिया हराम नहीं है, ये मीडिया पे हराम चला रहे हैं, मीडिया फी नफ्स से हराम नहीं, लेकिन अक्सर चीज तो मीडिया पे आ रहे हो हराम है, तो हम क्यों ना उसे इस्तेमाल करें। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इंशाअल्लाह हर घर के अंदर इस्लाम पहुंचेगा। तो आजकल जो आप पर इतनी सारी पाबंदियां लगी हुई हैं, इन दिनों में आपकी क्या एक्टिविटीज है ज्यादातर, क्या? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से मलेशिया हिजरत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन जहाँ तक कि मेरी खुसूसन ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली है, ईमान और बढ़ा मेरे हिसाब से, इबादत बढ़ी, जो वक्त माने होता था अल्हम्दुलिल्लाह, फ़राइज़ तो करते थे वो, मुस्तब भी करते थे, लेकिन जो ख्वाहिश थी और करने की और हो गई। नमाज पहले एवरेज में 3-3.5 घंटा जाते थे पूरे 5 टाइम नमाज, और ताजुद और सलात दुआ में अभी 4.5 घंटा जा रहा है। पहले तकरीबन 3-3.5 घंटा सोते थे, अभी यहाँ 4-4.5 घंटा सोते, 1 घंटा ज़्यादा सोते। और जो दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से, अल्लाह की मदद से काफ़ी लोग तक पहुँच रहा था। यहाँ आने के बाद ज़रा जो चीज़ वहाँ इतने मशगूल थे हम दावती मैदान में, जो चीज़ हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात नहीं कर सकते थे, चाहे वो पैलेस्टाइन इशू हो, चाहे दीगर मुस्लिम का इशू हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, तो यहाँ आने के बाद वो अलग रुख हुआ। काफ़ी पॉलिटिक्स में मुलाकात हुई, पॉलिटिक्स में इंटर होने का कोई ख्वाब नहीं, ना अपना इरादा है, लेकिन वो एक अलग वे है। और उसकी वजह से माशाअल्लाह काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियन से मुलाकात होती थी कि दावती मैदान में अभी मुलाकात हो रही है जो अलग मकसद से, चाहे वो अनुमान है। और अभी आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की हालत गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर हो रही है। जब तक हम मुसलमान एक नहीं होंगे तो आज की हालत देखिएगा, मुसलमान और हमारा जो मुसलमान पॉलिटिशियन है वो दीन से बहुत दूर है। हमारी दुआ की उलमा अगर ये मुसलमान पॉलिटिशियन को इस्लाम में करीब लेके आए और मुसलमान एक हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं कर सकती। लेकिन हर पॉलिटिशियन अपनी सोचता है, अपनी गद्दी की सोच रहा है, अपनी सीट की सोच, और क्या फ़ायदा है दुनिया में, आखिर का सोच है। और देखिए आजकल हिंदुस्तान की हालात क्या हालत है, इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, कश्मीर में हो रहा है, और कोई बात ही नहीं कर रहे। बात नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा। हालांकि उनकी हदीस है, हाथ से रोको, हाथ से नहीं हो सके तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं तो उसमें दिल में घोसो। तो अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे तो भी अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन आप उनका साथ दे रहे। और उल्मा हजरत तो खून के आंसू होने, मुझे लगता है कि क्या हालत है आज कि इतने हम कमज़ोर पड़ गए कि अल्लाह पे भरोसा नहीं, कि हमें गैर मुस्लिम क्या साथ देने पड़ रहा है अल्लाह के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, चाहे चाइना में हो, दीगर मुस्लिम की क्या हालत हो रही, कोई बात नहीं कर रहा है। वो देख रहा है बात करूँगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद वो दूसरा रुख, उसके वजह से काफ़ी और दुश्मन बढ़े, दुआ भी और आने लगे। यहाँ भी जब मैं जाना के खिलाफ बात किया तो काफ़ी यहाँ गुबार उठ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो इल्म है उसका, जो अभी माजी में अभी चंद दिन पहले जो कुछ हुआ वो तो हाँ ज़ाहिर है आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, दिलों में तो वो छोटी छोटी बातों को पकड़ के। लेकिन आपने जिस कंट्री का इंतखाब किया है, सब कहते हैं बहुत अच्छा कंट्री है। अब मेरे नज़दीक अमंगस्ट ऑल जितने मुस्लिम ममालिक है, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट इज मलेशिया, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। उसकी कई वजह, एक वजह क्या मलेशिया इज अवे फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो दबाव है वो मलेशिया का नंबर 1। नंबर 2 इज अवे फ्रॉम द वॉर जोन, वो जो वॉर जोन जो है ना हर्ब का, तो गल्फ कंट्री में सीरिया या सब, तो अवे नंबर 2। नंबर 3
मलेशियन पासपोर्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम पासपोर्ट इन मलेशिया. मतलब जो मुसलमान जितने ममालिक है, ये वाहिद मुस्लिम ममालिक जिसमें 180 ममालिक आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा. तो स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम पासपोर्ट है, नंबर 4 है. और बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो मुसलमान का जो जज्बा है माशाल्लाह दीन की तरफ हो, आम बाकी जो गैर अरब ममालिक से ज़्यादा है. और यहाँ देखे जाओ तो बिदात भी जो हाई लेवल की कम है कुछ है, लेकिन जो हम लोग कपड़े परस्ती नहीं है माशाल्लाह अच्छी बात है. और काफ़ी फिके में कोई एतराज़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. तो और यहाँ भी, और यहाँ आप देखेंगे जितने अभी ममालिक है, मेरे नज़दीक मलेशिया सबसे ज़्यादा जो उलमा आते हैं, चाहे अंग्रेज़ी ज़बान के हो, उर्दू के भी हो, या मलेशिया में आए माशाल्लाह, चाहे अमेरिका से हो चाहे यूरोप से हो, हर साल माशाल्लाह हर हफ्ते आप देखिए कौन ना कौन तकरीर कर रहा है. तो वो फ्रीडम यहाँ है. हम भी यहाँ पर जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का भी तरबियती प्रोग्राम था, तो उन्होंने भी मलेशिया का इंतखाब किया. उनको पता था यहाँ सबके लिए ट्रैवल करना आसान होगा. तो यहाँ मेरे हिसाब से मेरी बात अलग है, मेरे खिलाफ काफ़ी लोग हैं, तो मेरे को छोड़ के हम लोग के लिए बहुत अच्छा. आम मुकर्रीन या दाई हो, उनको कोई छेड़ेगा नहीं. मेरी बात अलग है, मेरे तो दुश्मन बहुत है यहाँ के जो हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो तो मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं दावती मैदान में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं हूँ. तो बाकी लोग के लिए, बाकी लोगों के लिए मलेशिया बहुत अच्छा है, बाकी दाई के लिए अच्छा है. हाँ वो तो, लेकिन मेरा क्योंकि डायरेक्ट सकल पंजाब है, मैं कुछ खिलाफ बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसके वजह से, लेकिन आम मुस्लिम. देखिए ये जो आपके साथ अल्लाह की मदद हुई ना, जो गैर मामूली हाफ़िज़, हमने बचपन में उलमा से सुना था कि जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है तो फिर अल्लाह मोजज़ाती तौर पर ऐसे लोग पैदा करता है. जैसे जब हदीस को जमा करने की ज़रूरत थी तो गैर मामूली हाफ़िज़े वाले मुहद्दिसीन पैदा किए, अगर वो ना होते तो हदीसें जमा नहीं होती. मुज्तहिदीन की जब ज़रूरत थी तो गैर मामूली सलाहियतों वाले अल्लाह ताला ने मुज्तहिदीन पैदा किए, तो उन्होंने फिर फ़िक़्ह को मुदव्वन किया. उस वक्त ज़रूरत थी, वरना ये सब ज़ाया हो जाता. तो अब गैर मुस्लिमों से दलाइल से इतनी मजबूती के साथ बात करना, पूरे रेफरेंस के साथ, पूरे हदीस नंबर के साथ, और उनकी किताबों के सफ़े, तो इसके लिए इसी किस्म का हाफ़ज़ा होता तो ये काम चल सकता था आगे. तो वो उसी की तस्दीक होती है जो हम उलमा से सुनते थे कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम को रखना है क़यामत तक के लिए, तो शायद यही वजह होगी, मेरा ख्याल है, जो अल्लाह ताला ने आपके साथ इतनी मदद की है. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.